چھوڑ سکتا ہوں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ دیکھو عقیدہ بشریت میں رب نے کتنا کمال چھپایا ہے. لیکن وقت کی گنجائش نہیں ہے, اتنی ہمت میرے اندر بھی نہیں ہے. تکلیف سے میں کھڑا ہوں, اس لیے تھوڑی سی اور باتیں کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. توجہ رکھنا. اور اب چند کتابیں دیکھ لیجئے. کچھ حوالے نکالنے چلے دو تین حوالے دکھائے. ایک کتاب چھپی البریلویہ کا تحقیقی جیسا, ایک انگریز مورخ روبنسن, فرانسس روبنسن نے کتاب لکھی. اس کتاب کی ساری بات اس نے اپنی کتاب میں نقل کی, اور اس نے انگریز نے اپنی کتاب میں لکھا تھا. فرانسس روبنسن نے اپنی کتاب میں جو بات لکھی, اس مورخ مولوی عبدالحکیم شرف قادری نے پوری نقل کی ہے. وہ کیا لکھتا تھا اس انگریز نے, اور اصل کتابیں بھی موجود ہیں, اصل کتابیں بھی انگلش زبان میں موجود ہیں, اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اس نے لکھا انگریز مورخ نے کہ مولوی احمد رضا خان انگریز کا حمایتی تھا, اس کا طریقہ کار انگریز کی حمایت تھا. اس نے جتنی تحریکیں بھی چلی ہیں انگریز کے نکالنے کے لیے, ساری تحریکوں میں انگریز کا ساتھ دیا ہے. یہ کتابیں موجود ہیں. ایک یہودیوں کی بہت بڑی تنظیم ہے, فری مینسن اور دجال, یہ تنظیم انہوں نے کتاب چھاپی ہے. ایک آدمی نے اس تنظیم کے متعلق اور اس تنظیم کے متعلق پورے حالات لکھے ہیں. اور اس بندے نے جو باہر کا رہنے والا ہے, یعنی آج کل باہر رہتا ہے, یہ پہلے انگلش زبان میں کتاب لکھی, پاکستان میں اس کا ترجمہ ہوا. اس کتاب میں بھی یہ بات موجود ہے کہ یہ دجال کی تنظیمیں جو فری مینسن یہ یہودیوں کی چلائی ہوئی ایک تنظیم ہے. یہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی اسی تنظیم سے تعلق رکھنے والا تھا. اب بتاؤ کیا جو لوگ دین کے نام پہ ہمیں یوں کہنے والے ہیں, پہلے اپنا چہرہ تو دیکھیں. یہ کتاب میری نہیں, مولوی عبدالستار خان نیازی نے لکھی ہے. اس کتاب میں اس نے عرب کے علماء کا فتویٰ لکھا ہے, اور عربی زبان میں فتویٰ لکھ کے پھر اس نے آگے ترجمہ بھی کیا ہے, اور صاف یہ عربی زبان کا فتویٰ میں نون کھڑا ہے. فتویٰ کیا ہے؟ البریلویۃ بعد القادیانیہ, اب قادیانیوں کے بعد بریلویوں کی باری ہے. میں نہیں آ کر, میں نہیں کہہ رہا بھائی, یہ عبدالستار خان نیازی جمعیت علماء پاکستان کا مرکزی رہنما جو پہلے گزر چکا ہے, کہ اس کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. اور سنو, فضل حق خیر آبادی کا شاگرد جس کو دنیا حکیم برکات احمد کوکی کہتی ہے, یہ فضل حق خیر آبادی کا شاگرد ہے. فضل حق خیر آبادی وہ آدمی ہے جو شاہ اسماعیل شہید کے خلاف, شاہ اسماعیل شہید کے مقابلے میں رہا ہے. اس کے شاگرد کی بات سن لو. یہ جناب کتاب اس نے حکیم برکات احمد کے حالات زندگی پہ اس کی اولاد نے کتاب لکھی ہے. کتاب میں صاف واقعہ لکھتا ہے کہ ابا جی کہتے تھے کہ مجھے جناب ابا جی لے کے گئے, یعنی دادا جی ہمارے ابا جی کو لے گئے, اور وہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے ساتھ بڑا تعلق رکھتے تھے. جب وہاں ہم مسجد میں جا کے پہنچے, مولانا نانوتوی سوئے ہوئے تھے, اور مولانا نانوتوی سوئے ہوئے تھے, اور جناب ہم نے عجیب بات دیکھی, ان کا دل ذکر دلجار پھر بھی کر دیا. خیر آبادی اس کا شاگرد بہت بڑا نامور شاگرد لکھتا ہے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ کتاب اور ہے بزم خیر الزید, بزم خیر الزید, اس میں بھی اکابر دیوبند کی عظمت و شان پہ عالم موجود ہے. یہ بھی سرہند شریف والوں کا بہت بڑا عالم لکھنے والا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے خاندان کا بنتا ہے. اس نے بھی میرے اکابر کی تعریف لکھی ہے. ایک کتاب اور چھپی ہے تذکرہ علماء امرتسر, اس کتاب میں بھی میرے اکابر کی بڑی بڑی تعریفیں ہیں. ایک آدمی نے مولانا رشید احمد گنگوئی کی تعریف کی, تو یہ آدمی کہنے لگا, کہتا ہے یار عجیب بات ہے, ہندوستان کا بہت بڑا عالم ہے, تو اس کی بے ادبی کرتے ہو, یوں نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا آؤ دیکھو اس بات کو تمہیں ملاحظہ ہو جائے گا. اور ایک آخری بات کرنے لگا ہوں, سیکنڈ آخری سے پہلے ایک بات کرنے لگا ہوں. ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہے جس کو دنیا شمس الدین سیالوی کہتی ہے. شمس الدین سیالوی رحمہ اللہ کا خلیفہ
मरौलवी, ख्वाजा मुअज्जम उद्दीन मरौलवी के सवाल आयात पे ये किताब मौजूद है। इसने ये बात बड़ी जुर्रत और दलेरी से लिखी है, आले सुन्नत ये जनाब बरेलवी और देवबंदी कहते हैं दोनों आले सुन्नत वल जमात है। और एक बात और इसने लिखी है, ये पीर तुम्हारा था, एक बात हमारे पते की लिखता है, कहता है कि यार देखना, पहले लोग खालिस दूध से महरूम हो गए, लोग खालिस घी से महरूम हो गए, और अब लोग खालिस अजान से भी महरूम हो गए। खालिस अजान नहीं मिलती, क्या मतलब? अजान से पहले सलातो सलात। आप वैसे परेशान होंगे भाई क्यों पढ़ते हैं, पता है आपको? बता दूं, किताब बहावतपुर से छपी, अजान से कबल सलातो सलाम पढ़ना कैसा है, उसके सफ़ा 6 पे लिखा हुआ है कि अजान जब दी जाती थी तो स्पीकर तो थे नहीं। फिर ये हुआ कि लोग स्पीकर ले आए, फिर लोगों ने स्पीकर मस्जिद में लगा दिए। अब मस्जिद में जो जाता है स्पीकर को चला के कहता है हेलो 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 हेलो, स्पीकर तो ना जवाब दे गया। हमारी तो बस नहीं, स्पीकर की बस हो गई। वो कहता है हेलो 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 1 2 3 हेलो टेस्टिंग हेलो टेस्टिंग। तो हम सारे लोगों ने बैठ के सोचा, वो आदमी कहता है हमारे मसलक के बरेलवी के उलमा ने बैठ के सोचा यार क्या किया जाए। देखो ना कि मस्जिदों में लोग हेलो 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 कहने लगे, 1 2 3 कहने लगे। तो हमने मशवरा करके सोचा कि यार स्पीकर की नब्ज चेक करने के लिए दरूद शुरू कर दो। अब ये क्यों पढ़ते हैं? हाँ, ये याद रखना, मोहब्बत से नहीं बल्कि स्पीकर को। ये आखिरी हवाला तनकीदात अला मतबूआत, आखिरी हवाला इस तनकीदात अला मतबूआत के सफ़ा 210 पे लिखा हुआ है। बरेलवियों का हकीम उल उम्मत, बरेलवियों का मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उसका बेटा जो मुफ्ती आजम पाकिस्तान कहलाता रहा, उसने किताब लिखी, मुफ्ती इक़्तिदार अहमद खान नईमी गुजराती। इस किताब के सफ़ा 210 पे लिखा कि देखना यार, नमाज के अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ना गुनाह है। नमाज के अलावा दरूद इब्राहिमी पढ़ना मकरूह है, और कहता है कि मकरूह तारीमी है और मकरूह